أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم ان پر حکم کرتے یا انہیں یہ حکم دیتے کہ جو گناہ تم نے کیا ہے، جو غلطی تم سے ہوئی ہے، اس کی پاداش میں قتل کرو اپنی جانوں کو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل پڑو، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو ان میں سے سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی یہ کام نہیں کر پاتا۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم، اور اگر یہ لوگ وہ کام کرے جس کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے، جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا انہیں اپنے دین میں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ اس طرح کرتے، یعنی جو چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے اس پر عمل کرتے، تو ہم انہیں دیتے اپنے پاس سے بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھی راستے پر چلاتے۔ اگر فرمانے اللہ تعالیٰ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، تو ایسے حکم ماننے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون؟ نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کا ساتھ کیا ہی اچھا ہے۔ ذلک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، جاننے والا ہے۔ یہ ہوگا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ سلسلہ کلام ہمارا جو چل رہا ہے، جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کو اس میں ذہن میں بات ہوگی۔ میں مختصراً بتلا دوں کہ بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو حصہ ہم نے پڑھا اس میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو بے چون و چرا تسلیم نہ کرے، چاہے اس میں آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو، اور وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ نبی نے کوئی فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کو قبول کر لینا، اور فیصلے کو قبول کرنے کے بعد دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہونا، دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں ہونا۔ یہ بات گزشتہ کل بتائی گئی تھی، اس کا پس منظر بھی میں نے بتلا دیا تھا۔ اور دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم، اللہ نے ہمیں کوئی بھی کام ایسا نہیں دیا جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیں، بنی اسرائیل میں اگر کوئی گناہ ہوتا تھا کوئی، تو ان کو کیسی سخت جو ہے توبہ کے لیے شرائط قرار دی جاتی تھی۔ ایک گناہ ہو گیا تو ان سے کہا گیا کہ بھائی جیسے بچڑے کی پوجا کی تھی نا بنی اسرائیل، تو سزا کیا دی گئی تھی؟ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک رات میں تقریباً 70,000 لوگوں کو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ وہ توبہ تھی۔ آج بتائیے ہمارے پاس معاشرے میں دھڑلے سے کتنا شرک ہوتا ہے۔ آپ چلے جائیے قندار میں، بڑے پہاڑ پہ اور ادھر اور ادھر اولاد مانگنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے بڑے پہاڑ، کیا کر رہے ہیں؟ بکرا کاٹ۔ شادی ہو رہی ہے، بیوی کو لے کر آ رہے ہیں، بہو کو لے کر آ رہے ہیں، آنے کے بعد پہلا کام کہاں لے کر جائیں؟ یہ شرک، کھلا شرک ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک شرک کیا، ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط کیا بتائے گی کہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی سر تمہاری توبہ۔ تو ایک رات میں تقریباً 70,000 لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے نا۔ اور کہا گیا کہ بھائی چلو سب کے سب اب یہاں سے نکلو اور اپنے وطن واپس جاؤ۔ اگر ایسا حکم ہم لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ یہاں پر رہتے ہوئے مستی بہت چڑھ گئی ہے، چلو اب یہاں سے وطن چھوڑ دو،
اللہ کا کتنا بڑا کرم۔ اب ان منافقین کا واقعہ جو گزشتہ 2 دنوں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، آپ کے موجود ہوتے ہوئے بظاہر مسلمان تھا، اندر منافق تھا، لیکن آپ کے موجود ہوتے ہوئے وہ کسی یہودی عالم کے پاس اپنا فیصلہ کرانے کی ضد کر رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی پاداش میں تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ زمین میں دھسا دی جائے۔ تو وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہم ان کے اوپر یہ فرض کر لیتے، فرض قرار دے دیتے کہ تم نے جو کام کیا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے فیصلہ کسی اور سے کرانے کی خواہش کر، اور پھر جب نبی نے فیصلہ کر لیا تو اس کو تسلیم نہیں کر، اور بعد میں دوبارہ حضرت عمر کے پاس گئے کہ فیصلہ کرائے تو عمر نے تو صحیح فیصلہ کر دیا رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ان پر ہم فرض کر دیں کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ جو گناہ کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، جو تم نبی کے حکم کی یعنی کہ دل سے نہیں تسلیم کر رہے، اس کی پاداش میں اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا چھوڑ نکلو اپنے گھروں کو، یہ حکم دیتے اس کے بدلے میں، ما فعلوا الا قلیل منهم۔ تو یہ منافقین، ان میں بہت کم ایسے جو نئے ایمان والے بھی اور منافقین بھی، جو بہت کم ایسے ہیں جو اس بات کا حوصلہ رکھے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں یا جو ہے تو گھروں سے نکل پڑے، بہت کم ایسے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے حکم دے تو میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی قتل کر دوں، اس میں ذرہ برابر درجہ نہیں دوں۔ تو صحابہ میں ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے افراد ہیں جن کے ایمان کا گراف اور لیول پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، جن کے ایمان کا گراف اور لیول پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ آپ کو جب معراج ہوئی تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو ایسے تھما دیا کہ راتوں رات اللہ کے رسول 7 آسمان کی سیر کر کے آئے۔ آپ مکے سے بیت المقدس چلے گئے، اور بیت المقدس سے پھر پہلا اور دوسرا اور اسی طرح 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک آپ کی پہنچ ہوگی۔ جنت کے نظارے آپ نے کیے اور جہنم آپ کو دکھائی گئی، ساری چیزیں آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا، آپ واپس آ گئے۔ یہ وقت اللہ نے تھما دیا، دنیا والوں کو ریئلائز نہیں ہوا۔ آپ جب واپس آ کر اس بات کی خبر دیتے ہیں تو ابو جہل خوشی کے مارے اچھل پڑتا ہے، اور اچھل پڑ کر جو ہے سیدھے حضرت ابوبکر کے پاس جاتا ہے، جا کر اس کا جو انداز ہوتا ہے، جو لہجہ ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں ابوبکر دیکھیں آج تو دھماکہ کر دیے تمہارے ساتھی، آج تو دھماکہ کر دیے تمہارے ساتھی، ہم نہیں کہتے تھے، سب اثر ہو گیا ہے، اثر ہو گیا ہے، اور مانتے نہیں تھے نا۔ اب دیکھو اب کتنا بڑا جو ہے بلینڈر کر دیا۔ انہیں کیا کہا؟ ارے وہ یہ کہہ رہے ہیں رات میں یا سوئے ہوئے بستر پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس چلے گئے، چلو ٹھیک ہے یہ تو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پورے کہ بیت المقدس سے آگے جو ہے تو 7 آسمانوں کی سیر کر کے آگے۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر نے کیا جانا، اچھا وہ یہ کہہ تو اس میں کون سی بڑی بات؟ ہم تو پہلے ہی سے ان کی ہر وہ بات تسلیم کرتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں۔ جنت کو ہم نے دیکھا، جہنم کو ہم نے دیکھا، کسی چیز کو ہم نے دیکھا، ہر وہ بات جو غیر کی ہے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس کے تسلیم کرنے میں کیا ہے؟ پہلے ہی علم ہے، ایمان کا گراف دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں کچھ احباب ایسے ہیں جن کے ایمان کا گراف پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ صحابہ نے بھی فرمایا، لیکن یہ منافقین کے بارے میں بتایا جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر یہ منافقین وہ کام کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ایمان پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتے، بڑے اجر سے انہیں نوازتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے پر چلا دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کا حکم مانے گا، ان کی پیروی کرے گا اور نبی کے نقش قدم پر چلے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو ان لوگوں کا انعام کیا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والوں کا انعام، سبحان اللہ، جنت میں وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام، اور وہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ کیا بڑا مقام ہے، ذرا تصور تو کریں۔ جا سکتے ہیں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نبیوں کے درجے میں جنت کے؟ کیا درجہ ہوگا نبیوں کا؟ ایک ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا وہ اپنے سے اعلیٰ درجے کے جنتی کو جنت میں کیسے دیکھے گا؟ اس کی جنت کا ڈسٹینس کتنا ہوگا؟ ادنا درجے کے جنتی اور اس سے اونچے درجے کے جنتی کے جنت کے درمیان جو ڈسٹینس ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے سے اونچے والے درجے کے جنتی کو اس طریقے سے دیکھے گا جیسے تم زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے ستاروں کو دیکھو۔ کتنا ڈسٹینس ہے زمین سے آسمان کا؟ تو کتنا ڈسٹینس ہوگا ایک ادنا درجے کے جنتی اور اعلیٰ درجے کے جنتی کے درمیان؟ تو ہم لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی معاشرت کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، اخلاقیات کی وجہ سے اور خود دینی عبادتوں کی وجہ سے کیا یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے کہ اعلیٰ درجے میں ہوں گے جنت؟ ادنا مل جائے اللہ کا فضل ہے، اللہ عطا فرما دے جنت الفردوس، لیکن اعمال کی وجہ سے تو کوئی امید نہیں، اور اللہ کرے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں تو اللہ نبیوں کی صحبت عطا کرے۔ سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ، ان کو اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت نہیں بلکہ کہنا چاہیے عشق، ایسی محبت فرماتا تھا اللہ کے رسول۔ گھر میں بیٹھے ہوتے، کچھ دیر ہوتی گھر میں گزرتی کہ بے چین ہو جاتے، فوراً جو ہے تو اٹھتے بھاگتے ہوئے مسجد میں آتے، اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کا اور چہرے نور کا دیدار کرتے، پھر جا کر اطمینان کی سانس لیتے گھر میں چلے جاتے۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ اسے اچانک بے چین ہو گئے محبت میں، اور گھر سے جو ہے حواس باختہ نکل پڑے اور دوڑتے ہوئے مسجد نبی میں آئے۔ سانس پھوٹ رہی ہے، اللہ کے رسول کو دیکھا، تھوڑا سا معمول پہ آنے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات، کیوں ایسی حالت؟ کہا کہ اللہ کے رسول آج ایک عجیب خیال آ گیا ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ ہم لوگوں کے اعمال جو ہے، ہم لوگوں کے جو درجے ہیں، تو اس کے حساب سے جنت مل جائے بہت غنیمت ہے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ معصوم ہیں، اور آپ کا درجہ کون پہنچ سکتا ہے اس درجے کو؟ آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے، پھر ہم آپ کو کہاں پا سکیں گے؟ تو وہ سوچ کر بے چینی ہو رہی ہے کہ یہاں ایک لمحے کے لیے آپ کے دیدار کے بغیر سکون نہیں ہے۔ جنت میں جب آپ کا ساتھ نہیں ہوگا، آپ کی رفاقت نہیں ہوگی، تو اس وقت ہم کیسے جی پائیں گے؟ اس وقت ہم کیسے رہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب۔ ثوبان فکر کی بات نہیں، آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل حشر میں بھی اسی کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ ابھی درجہ اونچے ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نظم کر دے گا کہ اتنے ڈسٹینس کے بعد بھی دیدار آسان ہو جائے۔ دیدار یہاں دنیا میں رہتے ہوئے، ہم لوگ یہاں انڈیا میں رہتے ہوئے یورپ، امریکہ اور سعودی عرب وہاں نکالے موبائل لگا دیا، آئیمو وغیرہ کچھ بھی، سوشل میڈیا، ایک سیکنڈ میں ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ میں سب دیکھ رہے ہیں، چلتے پھرتے جو کچھ ہو رہا ہے ایک سیکنڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں اللہ اس سے زیادہ اور زیادہ یعنی کہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی رہے گی، سمجھ لی۔ جب جی چاہا دل میں رہتی ہے میرے تصویر یار، دل میں رہتی ہے میرے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ، تو وہ کیفیت اللہ تعالیٰ شاید پیدا کرے۔ اسی غلام تھے، سیاہ فام تھے، حبشی تھے، وہ بھی بے چین ہو گئے مرتبہ، کہا کہ اللہ کا رسول کہاں ہم، اور اللہ نے آپ کو ظاہری حسن سے بھی نوازا ہو۔ آپ کا چہرے، حضرت جابر کہتے ہیں 14 رات تھی، میں لیٹا ہوا تھا، میری نظر چاند پر گئی، اور پھر اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، تو کبھی میں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا اور کبھی 14 رات کے اس چاند کو دیکھتا، اور یہ کیفیت میری کئی بار رہی کہ میں دیکھتا چاند کو، پھر دیکھتا اللہ کے رسول کے چہرے انور کو، اور اس کے بعد میرا دل یہ کہہ اٹھا کہ قسم خدا کی اس چاند سے جو آسمان کا چاند ہے، اس چاند سے میرے چاند کا نور کئی گنا زیادہ ہے۔
تو اللہ نے آپ کو ایسا حسن، ایسی کشش اور ایسا اٹریکشن دیا تھا اور ایسا نور عطا فرمایا تھا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو سیاہ فام ہوں، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی ظاہری طور پر اتنا حسن دیا ہے، اور پھر آپ اللہ کے نبی ہے، معصوم ہیں، آپ کہاں ہم کہاں، کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ جنت میں ہر سیاہ، ہر جو شخص کالا ہے اس کو بھی اللہ اتنا حسن دے گا، اتنا حسن دے گا کہ 1000 سال کی مسافت سے بھی اس کا نور، اس کا حسن چمکتا ہوا نظر آئے۔ سبحان، کیا بڑی بات، ایسا حسن اللہ تعالیٰ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہیں ہم سے محبت ہے تو ہمارے ساتھ رہو، جس کے ساتھ محبت ہے۔ ہاں، ایک صحابی خدمت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول، حضرت صوبان نہیں غالب، انہوں نے ایک مرتبہ وہ رات میں مسجد کے اندر ہی ٹھہرتے تھے، اللہ کے رسول تہجد کے لیے اٹھے تو فوراً جو ہے تو پانی لا کے رکھ دیے، مسواک لا کر رکھ دیے، کام ایسے کیا کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے، انہوں نے وضو کے لیے پانی پلایا، مسواک بھی لا کر رکھ دی۔ آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگو۔ اللہ کے رسول موڑ میں ماشاء اللہ کیا مانگو کیا مانگو؟ اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت سے۔ یہ تو بہت بڑی بات مانگ لی، کیا یہ تو بہت بڑی بات مانگ لی۔ مانگو کیا مانگتے ہو تو کیا بہت بڑی بات مانگ لی آپ نے کہ جنت میں میری رفاقت چاہیے، جنت میں رفاقت چاہیے، جنت میں میری رفاقت چاہیے بولے تو ایک کام کر، سجدوں سے میری مدد کرو، خوب سجدے کرو، یعنی خوب نوافل کا اہتمام کرو۔ نوافل کا اہتمام کب ہوگا؟ فرض چھوڑ کر اور سنت اور واجب چھوڑ کر نوافل کا اہتمام ہوگا۔ نوافل کا اہتمام اگر کر بھی لے، اگر اس کو اللہ جو ہے عمر خضر عطا فرما دے اور وہ پوری عمر جو ہے سجدے کرتے رہے، نوافل پڑھتے ہوئے فرض چھوڑ کر، قبول ہوں گی؟ تو کہا تو خوب سجدوں سے میری مدد کرو، مطلب یہ ہے کہ فرض، واجب، سنت کا اہتمام ہونے کے بعد نوافل کی بھی کثرت ہو تو جنت میں میری رفاقت ملے۔ اور ایسے کئی حدیث ہیں جس میں آپ نے اپنی رفاقت کی بشارت دی۔ انا وکافل الیتیم ہاتین، میں اور ایک یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں، اور آپ نے دونوں میں یتیم کی کفالت کریں، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والا۔ اور آج کل تو یتیموں کے حقوق کھا جا رہے لوگ، تو جنت میں کیسے جائیں؟ اور وہ بھی اللہ کے رسول کی رفاقت، اللہ کی حفاظت کرو۔ تو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے منتخب کر دیا اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، جس کو اللہ نے منتخب کر دیا اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور صدیق کون؟ جو ان نبیوں کی باتوں کو بے چون چرا آنکھ بند کر کے فوراً تسلیم کر، جیسے حضرت ابو بکر، میں نے سنا ہے نا کتنا اچھل رہا تھا ابو جہل کہ آج تو لگا سرا ہاتھ کو، بہت دنوں سے جو ہے خالی ہوا میں چڑھ رہے تھے ہم لوگ، آج مل گیا ایسا سرا جس کے ذریعے سے ثابت کر سکتے کہ ان کے دماغ کا کچھ تو بھی معاملہ ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کے ایمان کی کیفیت دیکھی، تاکہ اس میں کون سی بڑی بات، تو پہلے سے مانتے ہیں سب۔ اور شہدا، شہید کون؟ شہید جو اللہ کے دین کی خاطر اپنے جان کی اور مال کی قربانی، مال کی بھی قربانی دے، وہ بھی شہید۔ والصالحین، اور نیک اعمال کرنے والے بندے، نیک اعمال، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھی ہے ان کی رفاقت۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ سبحان اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آپ کا عشق نصیب فرمائے، آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ گرما دے کہ یہی ایمان کا اصل سرمایہ اور نجات کی امید ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑے۔
کیا پوری نماز میں نیت کا استحضار لازم ہے؟ یعنی ایک مرتبہ نیت کرے تو پوری نماز پڑھتے پڑھتے ظاہر میں رہنا چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ نیت کی ضرورت صرف نماز کے شروع کرنے سے پہلے پڑتی ہے، بعد میں ارکان نماز ادا کرتے وقت نیت کا استحضار ضروری ہے، اور کوئی کرتا بھی نہیں نیت کا استحضار پوری نماز میں کون کرتے بیٹھتا ہے؟ اتنا کہاں ٹائم ہے، پہلے دکان کا حساب لگانا رہتا ہے ہم کو، بچے کو کیا دینا ہے، اتنے جب میں رہتے ہیں اس کو نیت کا بھی سوال نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا؟ ہاں، یعنی بعد میں استحضار نہ بھی رہے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ افضل یہی ہے کہ آخر نماز تک خشوع و خضوع و استحضار باقی رکھا ہے، افضل، لیکن نیت کے چکر میں خشوع و خضوع میں فرق نہیں پڑا، تو اس لیے نماز جب شروع کر دی، شروع کرنے سے پہلے نیت، اور جب شروع کر دیے تو پھر صرف کون؟ اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ کر۔ اور اگر یہ درجہ نہیں ہے تو پھر آخری درجے میں یہ سمجھو کہ وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، تو نیت کے چکر میں زیادہ نہیں پڑنا ہے، شروع میں نیت کر لی، بعد میں پورا زور اس پر خشوع پیدا کر ہر عبادت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔